بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کے کام کی اصلاح سے آغاز کرتے ہیں آج کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی، یہ ہمارے سامنے کام ہے مس سعدیہ کا، سعدیہ عدنان۔ ہمارے ساتھ دو سعدیہ ہیں، تو سعدیہ عدنان کا کام ہے ہمارے سامنے۔ اچھا، یہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ کام بھیجا ہے بہت سارے لوگوں نے۔ تو پہلا کام تھا الف، صرف الف تھا، تو آپ لوگوں نے بہت ساری مشق کر کے پورا جو مشق والا پیپر ہے اس کی تصویر مجھے بھیج دی ہے۔ عام طور پر آگے جب میں آپ کا کام چیک کروں گا تو مشق نہیں بلکہ مشق کا جو نتیجہ ہے وہ میں نے چیک کرنا ہے کہ مشق سے آپ نے کیا کچھ سیکھا، اور پھر اس کو فائنل کرنا، اپنی مشق کو فائنل کر کے مجھے دکھانا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو آرٹ پیس بنانا بھی آ جائے اور اعتماد پیدا ہو جائے۔ جب آپ لوگ اپنی مشق کو فائنل کرنا سیکھیں گے تو پھر آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہم کسی چیز کو جب حتمی لکھنا چاہیں تو کتنی مشقتیں آتی ہیں، اور بار بار غلط ہوتا ہے، پھر اس کو درست کرنا پڑتا ہے، اور یہ ساری چیزیں سامنے رکھنی پڑتی ہیں۔ تو اس لیے آپ نے مشق کا نتیجہ بھیجنا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں آپ لوگوں کا کام، تو ماشاءاللہ اب اس میں مجھے جو موٹی موٹی کمی نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ آپ کا الف ایک تو کافی موٹا ہو رہا ہے، اور موٹا ہو کر جو پتلا ہونے کا عنصر ہے وہ کم ہے۔ لفظ کو آپ نے تھوڑے سے ترچھے زاویے پر رکھا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے الف کافی موٹے ہو گئے ہیں۔ البتہ جو صحیح رخ پر صحیح وزن کے ساتھ آپ کا الف بنا ہے تو وہ یہ ہے۔ اسی طرح یہ بھی کسی قدر آخر سے تھوڑا سا ہل گیا، لیکن بہتر ہے۔ اس کا جو قلم کے اعتبار سے اس کی موٹائی اور پتلا پن ہے وہ برابر ہے۔ باقی جو آپ کے الف ہے نا، یہ جتنے ہیں یہ اوپر یہ موٹے ہو گئے ہیں، اسی طرح یہ شروع سے پتلا ہو گیا، آپ نے خود ہی کراس کر دیا اس کو، اور یہ کچھ ترچھے ہو گئے، کچھ زیادہ اینگولر ہو گئے، کچھ موٹے ہو گئے، اور کچھ شروع سے پتلے ہو گئے۔ یہ بھی شروع سے تھوڑا سا پتلا لیکن قدرے بہتر، یہ والے موٹے ہو گئے۔ تو جن کو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، کیا کہتی ہیں آپ کہ کیا میرا یہ تجزیہ صحیح ہے اس حوالے سے؟ جی سر، ٹھیک ہے۔ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ 11 اور 12 ٹھیک ہے، آپ یہ بول رہے ہیں 11 اور 12 جن کو میں نے مارک کیا ہوا ہے؟ جی جی 12 زیادہ اچھا ہے، اور ٹھیک 12 ہے کے سر، یہ جو ہے یہ بھی اچھا ہے۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے جی۔ کوشش جاری رکھیے گا انشاءاللہ۔ پھر اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ کون سا بہتر ہے، اسی کی طرح بنانے کی جی سر، کوشش۔ ٹھیک ہو گیا۔ چلے، بہت خوب بہت خوب، آگے بڑھتے ہیں۔ اور اچھا جی، اپنا نام ضرور لکھ دیا کریں اس کاغذ کے اوپر، تاکہ اندازہ ہو سکے کہ کس کا کام ہے۔ اب یہ جو مشق بھیجی ہے یہاں پر دیکھا جائے تو مجھے کچھ لفظ تھوڑا ہونے سے رہ گیا ہے، لیکن یہ تیسرے نمبر والا یہ بہتر ہے، البتہ اس کا رخ کافی سیدھا ہو گیا ہے۔ اسی طرح یہ والا آپ کا الف مجھے سب سے اچھا لگا ہے۔ باقیوں میں یہ ہو گیا کہ پہلا حصہ صحیح آیا اور دوسرے حصے میں کافی کرو آ گیا، یہیں سے آپ کا کرو شروع ہونا ہے۔ تو کرو شروع تو ہونا ہے لیکن کرو کو ختم بھی کرنا ہے۔ اب یہ کرو آخر تک آ رہا ہے، اس کا کرو آخر تک آ رہا ہے، یہ چیز ہو رہی، جبکہ اس میں دیکھیں آپ کا یہ کرو اس میں ختم ہو گیا تھا، اس میں سیدھا بنا کے آخر میں یہ چیز ہونی چاہیے۔ یہ کن کا کام ہے؟ احسان آپ کا ہے؟
جی استاد جی میرا کام ہے. آپ نے جو سوال پوچھا تھا کہ نقطوں کا، تو نقطے آپ کے 45 کے زاویے پہ ہوں گے، لیکن ناپنے والے اور حرف کے نقطے جو ہوتے ہیں وہ 45 کے مقابلے میں ذرا 60 کے زاویے پہ ہوتے ہیں. اچھا جی، یہ کن کا کام ہے؟ اپنا نام ضرور کاغذ پہ لکھیے گا تاکہ پھر ہمیں بیک پہ نہ جانا پڑے. اس میں یہ ہوا ہے کہ کافی ترچھا ہو گیا جی مس ثنا، تو یہ بہت ترچھا ہو گیا، یہ تو خط دیوانی جلی والا الف بننے جا رہا ہے یہ پورا. تو یہاں پورا آپ کا یہ 1.5 نقطہ آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے. اس کو آپ نے سیدھا کرنا ہے تھوڑا سا. قلم سے بتا دوں کافی ترچھا ہو گیا، کافی ترچھا ہو گیا ہے. اس کو یہاں سے لانا تھا، اگر سیدھا بھی کرنا ہے تو یہاں سے لانا تھا یہ چیز. بہرحال بہت اچھی کوشش ہے، اور اسی طرح آپ نے مجھے فائنل کر کے دکھانا ہے. یہ عبد الخالق کے الف ہیں ماشاءاللہ، بہت بہت بہتر، بہت بہتر. کافی الف اچھے ہیں ماشاءاللہ. جیسے کہ یہ ہو گیا، بہت سارے الف ہیں جو اچھے ہیں ماشاءاللہ. یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ بہت اچھا ہے. یہ بہت اچھا ہے. کہیں موٹے ہو گئے، کہیں زیادہ پتلے ہو گئے، کہیں لمبے ہو گئے. لمبے ہونے کی وجہ سے، لمبے بئی معنی کہ لمبے اس وجہ سے لگ رہے ہیں کیونکہ ان کا پتلا پن زیادہ ہے. یہ جو بنایا 4 نقطوں کا یہ بھی ٹھیک ہے. 4 نقطوں کا بنائے، 5 کا بنائے، 6 کا بنائے، اس میں انگ وہی آنے چاہیے، وہ تینوں انگ آنے چاہیے جو کہ ایک نارمل الف میں ہوتے ہیں. بہت اچھا کام ہے، جاری رکھیے گا ماشاءاللہ. اور اچھا جی مس معصومہ، جی سر. آپ کے الف موٹے ہو گئے ہیں اور سیدھے ہاتھ کی طرف الٹے ہاتھ، سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کی طرف ہی چلتے چلے جا رہے ہیں. آخر میں جا کے الٹے ہاتھ پہ ہلکا سا مڑنا ہوتا ہے. وہ چیز ابھی اس ایک الف میں مجھے نظر آئی ہے، اس والے میں، درمیان والے میں، بڑا والا جو ہم نے بنایا ہے. جی سر. سر یہ میں باقی 3 mm سے لکھا ہے، یہ 2 mm سے دوسرے لکھے ہیں. ہاں 2 mm سے لکھیں، 2 mm سے لکھیں، بہت اچھا ہے. لیکن آخر میں اس کو اگر آپ پتلا کر کے اس رخ پہ لے آتے ہیں تو یہ آپ کا الف مکمل ہو جاتا. لیکن کافی اچھے اسٹروک آپ کے ہیں ماشاءاللہ. شروع ہی سے تھوڑا سا موٹا کر کے آہستہ سے پتلا کرنا ہوتا ہے. آپ کا یہ موٹا چلتا چلا آیا ہے نیچے تک. اس چیز کو دیکھنا ہے. جی باقی بھی آپ دیکھ رہی ہوں گی تو اس میں بھی آپ کو یہ بات سمجھ میں جی آ رہی ہے. جی سر. چلیں جاری رکھیے گا، اچھا ہے ماشاءاللہ. یہ ہمارے سامنے مس سدرہ کا کام ہے. آخر سے اب یہ الف آپ کا یہاں تک بہت اچھا ہے، آخر سے بہت زیادہ پتلا ہو گیا، بہت زیادہ پتلا ہو گیا. تو یہاں بھی اور یہاں بھی، ورنہ یہ دونوں الف آپ کے بہت اچھے تھے. یہ زیادہ گھوم گیا کیونکہ آپ کا نقطہ وہ ثلث والا بن رہا ہے. یہ نقطہ بھی ثلث والا ہے. تھوڑا چھوٹا کریں، اسکوائر نہیں ہے، اس میں سے کوئی نقطہ آپ کا اسکوائر نہیں ہے، کوئی نقطہ آپ کا اسکوائر نہیں ہے. یہ بیچ والا نقطہ آپ کا اسکوائر ہے. یہ بھی تھوڑا سا ہلکا بال برابر بڑا ہے. تو نقطوں کو کنٹرول کیجئے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر بھی پتلا ہو رہا ہے، باقی یہ الف ہے اچھا.
اچھا ہے ماشاءاللہ، جاری رکھیے گا. اور مزید لوگوں کا کام بھی ہے. اچھا جی، یہ یاسر بھائی آپ کا کام ہے. جی سر میرا. تو یہ جو آپ نے خود ہی ان پہ ٹک کیا ہے، یہ الف آپ کا اچھا ہے. بس یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کا جو پتلا پن ہے وہ اس الف جیسا. ویسے ہے مجموعی طور پر سب بال برابر یہ موٹا ہے، لیکن اس کی ہر چیز وہ بہتر ہے ماشاءاللہ. باقی الف یہ ہے کہ کچھ جیسے کہ یہاں سے جلدی اچانک فوراً پتلے ہو گئے ہیں، یہاں فوراً مڑ گئے ہیں، کوئی موٹا رہ گیا ہے، کوئی زیادہ اوپر سے گھوم گیا ہے، کوئی زیادہ مجموعی طور پر بہت زیادہ گھوم گیا ہے. تو یہ چیز نظر آ رہی ہے. الف سیدھا ہو، تھوڑا سا اینگولر ہو، دونوں صورتوں میں آپ کے الف کے جو زاویے ہیں، جو چال ہے خاص طور پر، وہ ایک رہنی چاہیے. یعنی اوپر سے موٹا ہو کر شروع ہوا، درمیان میں سیدھا آیا، اور آخر میں جا کر تھوڑا سا لیفٹ پہ مڑ گیا پتلا ہو کر. یہ چیز، یہ چال ہر ایک میں نظر آنی چاہیے. یہ سب کے کام کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک کو میں خاص طور پر نہیں کہہ رہا. سب کے کام میں یہ چیز نظر آنی چاہیے. باقی یہ تقریباً کام آپ لوگوں کا چیک ہو چکا. جن کا کام نہیں آیا وہ بھی دوبارہ بھیج دیں تو خوشی ہوگی. یہ ہمارے سامنے مس انوشا رحمان کا کام ہے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ یہ دیکھیں ایک کب سا نظر نکل آتا ہے. یہ فوراً یہاں یوں آ کے ایسے ہو جاتا ہے، یہ ایسے، یہ جا کے پھر سیدھا ہونا ہے، پھر یوں آنا ہے. یہ چیز نہیں آ رہی کسی الف میں، فی الحال نہیں آ رہی. اس کو آپ یہاں تک تو ٹھیک لے کے آئی تھی، لیکن پھر سیدھا ہو گیا. یہ اس کو اس طرف جانا تھا، پھر آہستہ سے ادھر آنا تھا. قلم سے میں آپ لوگوں کو پھر سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ بہتر طریقے سے سمجھ پائیں. نقطے آپ کے جو میزان کے نقطے ہیں ثلث والے بن رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں. نقطوں پہ غور کیجیے گا، یہ نقطہ بہتر ہے. تو یہاں تک بات تھی ہماری. اصلاح کی، اور اب ہم آتے ہیں قلم سے اصلاح کی جانب، اور پھر اگلے حروف کی جانب بڑھتے ہیں. دیکھیے گا، عمومی غلطیاں جو آپ لوگوں کے کام میں ہو رہی ہیں، یہ کرنے کے بعد لفظ موٹا ہوا، موٹا چلتا چلا آیا، چلتا چلا آیا، چلتا چلا آیا، آخر سے فوراً پتلا ہو گیا. یہ ہوا، صحیح آ رہے تھے، یہ ہو گیا. صحیح آ رہے تھے بالکل، قلم موٹا. صحیح آ رہے تھے، اچانک پتلا ہو گیا. صحیح بنایا لیکن ترچھا موڑ بنا دیا. یہ سب غلطیاں نہیں دہرانی. آپ یہ موٹا ہلکا سا گھوما، پتلا ہوتا چلا آیا. انگوٹھے کو آپ اندر کی طرف دباتے رہے، قلم کو آہستہ آہستہ سیدھے کرتے رہے. پہلا حصہ یہ، دوسرا سیدھا، تیسرا ادھر.
तिरछेपन के साथ। ये चीज अब इसमें मैंने तिरछा करके दिखाया और इसमें सीधापन, ये दोनों तरीके आप अपनाएंगे और ये वाला ज्यादा अच्छा लगता है। ये फिर अगले हरूफ की निस्बत ये मुड़ता रहता है, ये मैं आपको इंशाल्लाह बा की वजह से समझाता हूँ। बहरहाल अलिफ की बहस हमारी ये मुकम्मल हुई। और जी कोई सवाल पूछना चाहे तो जरूर पूछें। सर जी अगर काइंडली अगर आप एक्सप्लेन करें फर्स्ट स्टेप जो है हम कहाँ से किस कद तक आएंगे, और सेकंड स्टेप और जो थर्ड स्टेप हमने मोड़ना है वो किस कद से स्टार्ट होगा, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक बात आपने नोट करनी है कि आपने खत इस्तेमाल नहीं करना। लफ्ज जो आपने इस्तेमाल किया खत, खत जो होता है वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो लोग खत से हर्फ की पैमाइश करते हैं, जबकि दुनिया का उसूल है खत्ताती की दुनिया का कि हर्फ की पैमाइश नुक्ते से होती है, खत से नहीं। ठीक है सर। ये उमूमी बात कर रहा हूँ इस वजह से कि देखें खत तब्दील नहीं होता। खत जो भी आप जिस कलम से आप लिख रहे हैं, जब आप जिस कलम से जो भी खत लिख रहे होंगे, जिस खत में भी काम कर रहे होंगे, तो आप उसको उसी कलम के उसी खत से नापेंगे। जबकि हमने ये बात बताई थी कि नस्ख का नुक्ता अलग होता है, सुलुस का नुक्ता अलग होता है, रुका का नुक्ता अलग होता है। तो जब नुक्तों के साइज डिफरेंट है तो जाहिर सी बात है फिर अब ये कत है लेकिन नुक्ता हमारा यहाँ इतना कंप्लीट हो रहा है, तो कत तो छोटा पड़ गया ना, नुक्ता बड़ा हुआ। तो सुलुस का अलिफ जब हम लिखेंगे तो फिर कत के हिसाब से वो छोटा पड़ जाएगा, नुक्तों के हिसाब से उसकी पैमाइश बिल्कुल ठीक रहेगी। लिहाजा हमने जब भी नापने के लिए लफ्ज इस्तेमाल करना है तो हमने नुक्ते का लफ्ज इस्तेमाल करना है। ये ठीक है उमूमी सर। इस्लाही बात कर दी ताकि जी सर। आइंदा आप इस, चूंकि दुनिया भर में जहां भी आप जिस खत्तात का भी लेक्चर सुनेंगे वो यही आपको एक्सप्लेन कर रहे होंगे कि नुक्ता इतने नुक्ते, ये सिर्फ नस्तालिक लाहौरी वाले खत का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, बाकी नस्तालिक फारसी वाले भी नुक्ता इस्तेमाल करते हैं। ये जो आपने बताया पूछा 1 2 3 4 5 6, तो अब आखिरी 2 नुक्ते और ये शुरू का तकरीबन 1.5 नुक्ता, और इसको भी हम करें। ये हिस्सा हमारा पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा ये सीधा है और तीसरा हिस्सा मुड़ा हुआ, ये हम करेंगे। इसमें ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हैं कि 2 नुक्ते तक आप ला सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। पहला 1.5 नुक्ता ये मुड़ा हुआ होता है, दूसरा 2.5 नुक्ते ये सीधा होता है, आखिरी 2 नुक्ते ये फिर मुड़ जाता है। तो ये इसके 3 हिस्से होते हैं यूं। और अगर हम 5 नुक्तों का अलिफ बनाते हैं तो उसमें फिर आप 1.5 की निस्बत कायम करते हैं। 1 2 नुक्ते ये है, 1.5 नुक्ते ये। तो ये हम यानी 3 हिस्से अगर करते हैं तो ये पहला और दूसरा हिस्सा बराबर भी रख सकते हैं। ये पहला और ये उसके मुकाबले में दूसरा, ये सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा, पहला ये, सॉरी मैं इसको यूं गिनवा दूं, सबसे बड़ा ये है, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये।
بڑا، اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا. امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. جی الف کے سر، بعد جزاک اللہ. جی سر. با کی طرف بڑھتے ہیں. با میں بھی تھوڑی سی تفصیل ہے. تو الف ہم نے 6 نقطے کا بنایا تو با بھی 6 نقطے کا بنائیں گے. الف 5 نقطے کا ہوگا تو با کی چوڑائی بھی 5 نقطے کے برابر بنائیں گے. البتہ 4 نقطے کا بنائیں، 5 کا بنائیں یا 6 کا بنائیں تو کیا چیز ہوگی جو اس میں ہم نے یکساں رکھنی ہے اور سملر رکھنی ہے. یاد رکھیں اساتذہ جب پہلے کام کیا کرتے تھے تو لفظ اب با ہم نے کہاں لکھنا ہے، لائن سے کہاں لکھنا ہے نا، یعنی ہماری سطر کیا ہوگی. اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ ابھی سے سمجھیں اس چیز کو. آگے جا کے پھر جب آپ عبارت لکھیں گے، کوئی جملہ لکھیں گے تو آپ کو پھر آسانی ہوگی. جہاں الف ختم ہو رہا ہے وہاں سے با کی وہ ہو رہی ہے، با کی نشست. اساتذہ یہ کرتے تھے کہ پرانے زمانے میں پہلا حرف لکھتے تھے، اس پہلے حرف کو سامنے رکھتے ہوئے ہی الف اگلے حرف کی نشست ہوا کرتی تھی، اس کی بیٹھک اور اس کی کرسی ہوا کرتی تھی. جبکہ پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ اساتذہ کاغذ کے سائڈ پہ ایک نقطہ لگا لیا کرتے تھے. اب جو نقطہ ہوتا تھا وہی سطر ہوا کرتی تھی. یا پھر آج کے دور میں پھر یہ ہو رہا ہے کہ لائنیں لگائی جا رہی اور ہم لائنوں کے باوجود بھی سیدھا نہیں لکھتے. تو یہ ہماری کمزوری کی علامت ہے. بہرحال ہم نے پہلے حرف کو ہی نشست قرار دینا ہے اور پھر اگلے حروف لکھنے ہیں. لیکن ہم نشست کی بات کرتے رہیں گے، پہلے با کی ساخت اور اس کی بناوٹ کے حوالے سے جانتے ہیں. آپ کو علم ہے کہ یہ 90 کا زاویہ ہے جو کہ بالکل سیدھا ہوتا ہے. اس کے تھوڑا سا ہٹ کے یہاں پر 80 کے زاویے پر ہم نے قلم رکھنا ہے. 80 کے زاویے پہ با کے لیے آپ قلم رکھیں گے. پہلے میں آپ کے سامنے با بتاتا ہوں. یہ ہم نے با بنایا. اب آپ اس کو دیکھیں، با کو ہم نے 80 کے زاویے سے شروع کیا اور اس کو ہلکا سا گھما کے نیچے لائے. اب اس کو بنایا تو ہم نے 1.5 نقطے کا، خط نہیں کہیں گے، نقطہ کہیں گے. 1.5 نقطے کا بنایا، لیکن جب ہم اس کو جوڑیں گے تو اگلا سٹروک جب اس سے جوڑیں گے تو یہ جو آدھا نقطہ تھا یہ اس جوڑ میں کور ہو جائے گا. کیوں کہ جب با بناتے ہیں تو با بنا کر ہم 80 کے زاویے پر ہی قلم رکھتے ہیں نیچے بھی. یاد رکھیے با کے 1، 2 اور 3 اسٹیپ ہیں. زیادہ سے زیادہ کم سے کم ہم کریں تو 2 اسٹیپ ہیں. دونوں سٹیپس میں قلم آپ نے اٹھانا ہے، یہاں بھی روک دینا ہے، اٹھانا ہے، سوچنا ہے، پھر رکھنا ہے، پھر اگلا سٹروک بنانا ہے. اب جب یہاں قلم رکھیں گے تو قلم کیسے رکھنا ہے یہ میں آپ کو واضح کر کے بتانا چاہتا ہوں. یعنی آپ جب یہ بناتے ہیں یہ حصہ یہ بنا کے پھر آپ نے جو اگلا سٹروک رکھنا ہے وہ
2 तिहाई قلم یہ سیاہی میں اور 1 तिहाई سفیدی میں، یعنی یہ جو سرخ رنگ ہے روشنائی ہے، 2 तिहाई قلم میرا اوپر ہو، اتنا قلم میرا اوپر ہے جہاں میں نے اوپر کا حصہ بنایا تھا، اور 1 तिहाई میرا نیچے ہے، یہ اوپر یہ نیچے، یہ بنا کے میں نے سائڈ پہ دکھا رہا ہوں قلم رکھ کے، ایسے قلم رکھنا ہے، یوں 2 तिहाई اوپر 1 तिहाई نیچے. بات کلیئر ہے یہ والی؟ اب میں یہ بڑے قلم سے پہلے سمجھاتا ہوں پھر تاکہ آپ کو آسانی ہو. جی اب یہ جو میں بنا رہا ہوں 2 तिहाई اوپر 1 तिहाई نیچے، اسی 80 کے زاویے پہ رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ میں نیچے آؤں. یہ جیسے ہی میں اوپر گیا، اب یہاں پر یہ اوپر جانے کے بعد بس میں نے ایک خط رکھنا، اس کو خط کہیں گے، یہ خط رکھنا ہے بس. 3 حصے ہم واقع کریں گے جن میں 2 حصے نزول یعنی نازل ہونا اترنا، ایک حصہ صعود اوپر چڑھنا. 2 حصے نزول ہے، ایک حصہ صعود. یہ ہماری نشست ہے، یہ جو جوڑ ہے با کا، الف یہاں آ کے ٹکے گا، یہ ہماری نشست ہوگی. اتنا حصہ ہم لائن سے نیچے لا سکتے ہیں اور اتنا حصہ بھی لا سکتے ہیں. یہ جو حصہ ہے نا یہ لائن کے اوپر ہوتا ہے اور باقی حصہ لائن کے نیچے. یہاں پر جوڑ سے لے کر ہم یہ قائم کریں تو ہمارا یہ ایک نقطہ پھنس جائے یا اس سے کم. با میں عموماً گہرائی کم ہوتی ہے، نسق میں ثلث میں زیادہ ہوتی ہے. یہ نسق کا ایک نقطہ پھنس جائے کا مطلب بمشکل ایک نقطہ آ جائے، ورنہ آدھے سے پونا نقطہ یہ آتا ہے. اب یہ میں نے 1 2 3 4 5 6 نقطوں کا یہ بنایا ہے. چاہے آپ 4 نقطوں کا بنائیں، 5 کا بنائیں، اس میں بھی یہ تینوں زاویے قائم رہنے چاہیے. اب جہاں تک یہ میں نے جس جوڑ سے میں نے شروع کیا اس جوڑ پہ لا کر میں نے اس کو روکا اور پھر میں نے خط لگایا. یہ خط آپ کو تقریباً یہ 70 کے زاویے پہ جا رہا ہے. یہ 80 کے زاویے پہ شروع ہوا، یہ 70 کے زاویے پہ جا رہا ہے، اور یہ آہستہ آہستہ یہ موٹا ہوا ہے. یہ میں بتانا بھول گیا، یہ جو اسٹروک ہے یہ آہستہ آہستہ قلم موڑیں گے تو یہ پتلا ہونا شروع ہو جائے گا. یہ نہیں کرنا کہ آپ نے موٹا لے کے آنا ہے پھر یہاں رکھنا ہے پھر یوں کر دیں، نہیں یہ بھی نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ کر کے یہ تو صحیح لائے لیکن پھر نیچے قلم رکھا اور یہ تو اس صورت میں یہ بڑا ہو جائے گا. ایسا بھی نہیں کرنا. ایسا بھی نہیں کرنا کہ موٹا لے کے آئے پھر یہاں کیا تو یہ عجیب سا ہے. ایسا بھی نہیں کرنا. یہ ساری عمومی غلطیاں جو آپ نے نہیں دہرا. یہاں پر آپ کا آدھا نقطہ پھنس جائے گا. یہ آ کر رکے گا. 2 جگہیں ہیں اس کے لیے. ایک جگہ یہ ہے کہ یہ اوپر والی نوک ہے اور یہ نیچے والی نوک ہے. اس نیچے والی نوک کی سیدھ میں یہ رکے گا. اور اگر زیادہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کے آدھے حصے تک، لیکن وہ نص ثلث میں ہوتا ہے، نص میں یہاں آ کر رکتا ہے، نیچے والی نوک کے برابر آ کے رکتا ہے. پھر جب ہم کسی حرف کے ساتھ اس کو یہ ایسا ہے، یہ جو خط لگایا تھا جو کہ ہم حذف بھی کر سکتے ہیں، اس کو ہم مٹا بھی سکتے ہیں، ریموو بھی کر سکتے ہیں. جب پیچھے کوئی حرف اس کے ساتھ جوڑے گا تو پھر یہاں آ کر یہ ہٹ بھی جائے گا. یہ والا حصہ یہاں تک کوئی بھی حرف، جیسے کہ مثال کے طور پر ہم جیم جوڑتے ہیں تو وہ یہاں سے آئے گا، پھر یہ حصہ ہمیں نظر نہیں آئے گا، یہ ہائڈ ہو سکتا ہے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ اب ترچھا قلم آئے گا تو یہ ترچھا ہی آ رہا ہے. اس کے جو اسٹروکس ہیں ریڈ کلر سے وہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. ایسا نہیں کرنا کہ آپ اس کو بنا کے پھر اس کو قلم کو سیدھا لائیں 90 پہ اور یہ اس کے مقابلے میں کافی موٹا ہو جائے گا. تو اس کو دیکھیں اور اس کو دیکھیں، دونوں میں فرق ہے.
तिरछे पन में और मोटेपन में। बात क्लियर हो गई? बा की तफसील आपको समझ में आ गई? अब जो बा का नुक्ता है वो आप यहाँ भी लगा सकते हैं, तरकीब में यहाँ भी आ सकता है। नुक्ता हमेशा एक नुक्ते के गैप से लगता है, यानी हर्फ और नुक्ते के दरमियान भी एक नुक्ते का गैप, कम से कम। ज्यादा से ज्यादा हो सकता है और भी कम से कम बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे नहीं जोड़ के बनाना है, ऐसे नहीं। आगे बढ़ें। इसमें आपने उमूमी गलती ये भी नहीं करनी कि एक तो इसको बहुत ज्यादा तिरछा भी नहीं बनाना, फिर इसको ज्यादा गहरा भी नहीं बनाना। अब ये यहाँ पर तकरीबन सीधा आया और फिर ये घूमा, यानी इसकी जो जमीन पर टेक लगी है ना वो इस हिस्से में लगी है, इस हिस्से, ये इस हिस्से पे जमीन पे ये टिका है, बाकी ये भी जमीन से उठा हुआ, यहाँ भी उठा हुआ, ये हिस्सा आपका जमीन पे लगा है, इसको भी आपने गौर करना। अब बारी आती है जीम की। बा की नशिस्त मैंने बताई कि बा का जो ये पहला हिस्सा है ये लाइन पे होगा, बाकी है नशिस्त लाइन के नीचे होगी। ये जो मोटा हिस्सा है ना कलम का, ये आपका लाइन से नीचे आएगा। लेकिन बा की नशिस्त में अभी समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी, इसीलिए कि तरकीब में नशिस्त मुख्तलिफ होती है। नशिस्त के बारे में हम बात इस वजह से हतमी तौर पर यहाँ नहीं कर सकते कि नशिस्त कभी ऊपर होती है कभी नीचे होती है, आगे वाले लफ्ज को देखकर किसी लफ्ज की अगले हर्फ की नशिस्त बनती है। ये जुमलों में आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो खत ये वो नहीं है कि खत रुका या खत दीवानी की तरह कि हर्फ की जो बैठक है वो हर हाल में एक ही रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नस्ख और सुलुस में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नस्ख और सुलुस में जो हमारी इबारत है अब पिछले हर्फ को देख के चलती है और आहिस्ता आहिस्ता हमारी इबारत ऊपर की तरफ उठती है, आहिस्ता आहिस्ता हमारी इबारत ऊपर की तरफ उठती है। मैं आपको इसकी अगर मिसाल दिखाऊं तो यहाँ देखिए कि ये हमारी नशिश शुरू हुई यहाँ से, यहाँ से। अब अगर मैं यहाँ सीधी लाइन कायम करूँ ना, तो मेरी लाइन यहाँ जाए, इसलिए कि ये ऊपर जा रहा है। यहाँ फासला देखें और यहाँ फासला देखें, हमारी इबारत ऊपर जाती है, उसको फिर जबर जेर से कवर किया जाता है, नस्ख में भी सुलुस में भी। ये इंशाल्लाह आपको मैंने समझाना है सारा। तो ये सवाल करना कि इसकी नशिस्त क्या है, पिछले लफ्ज को देखते हुए नशिस्त तो बताई जा सकती है, लेकिन हर्फ की मजमूई नशिस्त हतमी तौर पर नहीं बताई जा सकती। हाँ, ये मैंने बता दिया कि बा में जब आप लिखेंगे तो ये नशिस्त आप याद रखें, ये कभी भी ऊपर नहीं होगी, ये बराबर ही रहेगी। ये हिस्सा नीचे आ सकता है, इतना हिस्सा नीचे आ सकता है, ये पूरा का पूरा नीचे आ सकता है, लेकिन ये नहीं है कि सारा इतना हिस्सा नीचे आए। ये नशिस्त तो लाजमी है। अब हम आते हैं जीम की बात जानिब। हरूफ मुफरदात काफ़ी तफसील से इसलिए समझा रहा हूँ कि मुफरदात ही असल होते हैं, हर ख़त की बुनियाद होते हैं, ख़ास तौर पर ख़त नस्ब में। जब आपके ये दुरुस्त हो जाएंगे फिर आपके मज़े हो जाएंगे।
इंशाअल्लाह। जीम के लिए अच्छा, इसी तरह हर हर्फ की हर हर्फ का जाविया भी चेंज होता है, जैसे कि यहाँ पर 80 का रखा है, यहाँ पर 70 का था, तो तब्दील होता रहता है। जीम में ज्यादा तिरछा हो, ये जो हम 60 का रखते हैं उसके मुकाबले में भी ये तकरीबन ये कोई 50 का जाविया हमें लग रहा है, 50-55 का, 50-55 के दरमियान है ये जाविया जीम का। ये तिरछा रखा, हल्का सा ऊपर गए, एक नुक्ते के बराबर ऊपर गए और कलम को तिरछा कर दिया यूं। अब ये इसको एक तस्वीर करें, लाइन ये ऊपर टकराया लाइन से, तिरछा किया, आहिस्ता आहिस्ता नीचे तिरछा और फिर कलम को खोला ऐसे, बड़ी बारीकी है। ये तिरछा आ रहा था, यहाँ आकर कलम को ऐसे खोला, सीधा किया, खोलने का मतलब तो सीधा किया, ये तिरछे से ऐसे खुल गया। अब जहां ये खत्म हुआ उसकी सीध में ये शुरू हुआ, यहां से देखें यहाँ फासला और यहाँ से देखें तो यहाँ फासला, क्योंकि ये झुका है यहाँ फासला पैदा हुआ है और ये उठा है तो यहाँ फासला पैदा हुआ। बात क्लियर हो गई? ये उठा है तो यहाँ फासला, ये झुका है तो यहाँ फासला। अब इसको हम बारीक सी लाइन बना के थोड़ा सा इस हिस्से को फाइन कर देंगे। अब जहां खत्म हुआ वहां एंगल थोड़ा सा तिरछा है, ये अलिफ वाला एंगल है, 70 का जाविया हो गया, ये सीधा हो गया। अब क्या करना है, अब हमने ये है हमारा 2 3 4 नुकता, 2.5 नुकता आप याद रखें इसको, 2.5 नुकते के बराबर इसी के ऊपर से हम स्ट्रोक लाएंगे, ऊपर से लाते रहे, बाहर आहिस्ता आहिस्ता निकालते रहे। जब 2.5 नुकते तक पहुंचे हमने पूरा का पूरा जीम बाहर निकाल दिया, ऊपर वाली लाइन भी बाहर निकल आई, नीचे वाली लाइन भी बाहर निकल आई, ये यहाँ तक बाहर निकाला, फिर आहिस्ता आहिस्ता कलम को पतला किया 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 कर सीधा कर दिया, ये इसके बराबर आ गए। अब यहाँ पूरा एक नुक्ता नस का मुरब्बा फंस गया, 1 2 3 1 2 3 6 नुक्तों का अलिफ बनाया था तो एक अलिफ के बराबर ही यहाँ पर ये जगह। अब सीधा किया कलम, सीधा सीधा लाके रोका था, सीधा लाके फिर शुरू करेंगे, आज सीधा लाके ही हम आगे लेके आएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आखिरी नुक्ता रह जाए तो फिर इधर लाना शुरू कर दें। कलम थोड़ा सा तिरछा ही है, सीधा, ये सीधा है, तिरछा सॉरी, सीधा कलम है तो फिर सीधा आते 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 ये खुद ब खुद मोटा होगा, सीधा आएंगे, जब इसके बराबर पहुंचे तो नीचे वाली नोक उठा के ऊपर वाली नोक से सीधा दे गए और ये हिस्सा बना दिया। ये देखें यहाँ पर और करें तो आधा नुक्ता फंसे, यहाँ पर एक नुक्ता फंसे, आधे नुक्ते की अलामत मैं गोलाई से दिया करूंगा, एक नुक्ते की अलामत पूरी यूं दिया करूंगा, ये भी आप मेरी इस्तेलाह याद रखें। सीधा आया तो ये इसको कलम को मोड़ देंगे, ज्यादा मोटा नहीं करेंगे ये चीज,
اب یہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ اوپر سے نیچے کی طرف جا رہا ہو، ایسے محسوس نہ ہو کہ یہ نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا، ایسا نہیں، اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ یوں ایسا بھی نہیں کہ بالکل ایسے سیدھا ہے، یہ اوپر سے چونکہ ڈھلان ہے نا اوپر سے، تو یہ یہاں آ کے ڈھلان، پھر یہ سیدھے ہونے لگی ہی تھی کہ ختم ہو گیا جی۔ تو یہ نسخ کے اور ثلث کے جیم میں کافی فرق ہوتا ہے، اور یہ جو ہے نا اس کے درمیان دو نقطوں کے درمیان یہاں آ کر بیچ میں جیم کا نقطہ آتا ہے، آدھا ادھر آدھا ادھر آدھا ادھر آدھا ادھر، یہ جیم بھی ہے، ہا بھی ہے، خا بھی ہے۔ خا کے لیے ایک نقطہ چھوڑ کے یہاں نقطہ لگائیں گے۔ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ کافی ٹپیکل ہے لیکن بہت محنت مانگتا ہے۔ جی سر تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے۔ مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے انشاءاللہ، لیکن میں جس طرح تفصیل سے سمجھا رہا ہوں تو ایک ایک حرف میں آپ بہت زیادہ مشکل لگ رہی ہے۔ با بالکل با مشکل ہے، کیونکہ دیکھیں جو ہمارے ڈاؤن سٹروک ہوتے ہیں نا وہ ایزی ہوتے ہیں بنسبت اس طرف ہمارا ہاتھ نہیں چلا ہوا ہوتا، ہاتھ کو کنٹرول اس میں نہیں رہتا، یہ ہاتھ کی فطرت ہے کہ وہ نیچے آ رہا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے آپ ویسے ہی تصور کریں، اپنے ہاتھ کو تھوڑی دیر کے لیے گردش کریں ایسے، تو آپ کو بھاری پن محسوس ہو، جبکہ یہاں آپ بڑے ہلکے اوپر سے نیچے آ رہے ہیں۔ یہ چیز گھماتے ہوئے نا آپ کو مسئلہ ہوتا ہے۔ عمومی غلطیاں بتا دوں جی، عمومی غلطیاں ضرور بتاؤں گا۔ عمومی غلطی جیم میں تو اتنی عمومی غلطیاں ہوتی ہیں کہ وہ میں بہت سیکھتا ہوں ان عمومی غلطیوں سے۔ وہ کیا ہے؟ اچھا یہ میں نے بتایا تھا یہ برابر ہو جاتے ہیں، لیکن عمومی غلطیوں میں یہ ہوتا ہے سیدھا کر دیتے ہیں، یا پھر بہت اٹھا دیا پھر یہ کر دیا، یا پھر یہ کر کے سیدھا اس طرف سیدھا کر دیا، یا ایسے ڈھیلا ڈھیلا بنا دیا، یہ کر کے یہیں سے آ گئے، یہاں بہت فاصلہ چھوڑ دیا، یہ کر کے یہ موٹا موٹا پھر فوراً موٹا، یہ اوپر چلے گئے، یہ نہیں کرنا، ساری غلطی ہے۔ میں یہ بھی کرتا ہوں، پہلے ایک لائن یوں بناتا ہوں، اس لائن کے آدھا قلم یہاں آدھا یہاں، یہ کیا، یہ ایک میرا طریقہ ہے جی بنانے کا۔ استاد ذکی ہاشمی کی ویڈیوز آپ دیکھیں گے، وہ پتہ نہیں ایسے ایسے کر کے یوں بناتے ہیں، کوئی ایسے کر کے سیدھا چلا جاتا ہے، بعد میں یوں کرتا ہے۔ میں پہلے ایک سیدھی لائن بنا دیتا ہوں، پھر اس میں آدھا قلم، آدھا قط اوپر آدھا قط نیچے، 50-55 کے زاویے پہ اس کو اوپر لے گیا، اور پھر اس کے آدھے حصے سے ہی گھماتے ہوئے یوں لے آیا۔ فوراً آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اس قلم کی گردشوں سے آپ کو اندازہ ہو گیا، یہ اندر آپ دیکھیں قلم کے رخ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیسے مڑے، انک بتا رہی ہے آپ کو۔ اب باری آتی ہے نشست کی نا، تو جیم یہاں بنتا ہے، جیم یہاں بنے گا، تو جیم کی نشست کیا ہوئی؟ جیم کی نشست یہ ہوئی کہ جیم کے دو حصے لائن سے نیچے، یہ لائن سے نیچے، یہ لائن کے اوپر، با آ کر یہاں ٹکرائے۔ کوئی بھی حرف جب آپ لکھیں گے، جیسے کہ کوئی مثال کے طور پر
मिनहाज। जीम कहाँ लिखूं भाई मैं? बात समझ में आई? जीम की नशिश ये एक हिस्सा ऊपर, दो हिस्से नीचे। लेकिन मैंने कहा ये हतमी नहीं है। पर नीचे थोड़ा हो जाता है, वो तरकीब को देखना पड़ता है। जीम की बात मुकम्मल हुई। दाल, दाल तक ही रखेंगे आज हम अपना सबक, क्योंकि रात थोड़े से दोनों बताने पड़ेंगे साथ। तो रा सीन शीन सात ता ये अगली क्लास के लिए हम रखेंगे। बा जीम मुश्किल हरूफ में है, और बा जीम वो हरूफ हैं जिनके ऊपर बहुत सारे आपके अल्फाज हरूफ की बुनियाद है। जैसे बा के साथ आपको फा बनाना आ जाएगा, और इसी तरह से जीम के साथ आपको आइन बनाना आ जाएगा। तो काफ़ी हरूफ इससे मैच करते हैं, उसमें फिर आपको काफ़ी आसानी होगी। दाल में भी तफसील है, इसलिए हम ज़रा दाल पे भी तवज्जो देंगे। दाल के लिए आपने करना ये है कि ये कलम रखा आपने, ये जो आप रखते हैं अलिफ का जो 70 का रखा था ना, उससे भी थोड़ा तिरछा। 70 का रखा तो ये तकरीबन 65 का है। अलिफ के रुख से थोड़ा सा मजीद तिरछा ये रख के नीचे वाली नोक को अंदर किया, ऊपर वाली नोक अपनी जगह पे। ये देखें मैंने क्या किया, ये रखा, नीचे वाली नोक अंदर घुमाई ऐसे, ये की। अब मैं ये ला रहा हूं ऊपर से बा की तरह घुमाते हुए, लेकिन बा में कम घुमाते हैं, दाल में ज्यादा घुमाते हैं। ये आपको मैंने बड़ी पते की बात बताई। ये नोक वाजे नहीं होगी, इसको यहाँ से मिला देंगे, लेकिन ये मोटाई शुरू में नजर आनी चाहिए हल्की सी। ये चीज ये घुमाने से ही बनती है, वैसे भी बन जाएगी लेकिन जब तजर्बा होगा आपका। लेकिन ये मैंने आपको बता दिया, ये इस तरह से। अब ये आपका ऐसे देखें या फिर ऐसे देखें, ये दो नुक्तों का होगा ये हिस्सा। यहाँ यूं करेंगे तो एक नुक्ता फंस जाएगा। और फिर क्या कानून है, जोड़ का क्या कानून बताया था बा में? दो हिस्से स्याही में, एक हिस्सा सफेदी में। ये तिरछा रखा, अब तिरछा कलम रखेंगे जैसे कि बा के लिए रखते थे। 80 के जाविये पे। और इसके दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप नीचे से लाएंगे बा की तरह ही आहिस्ता आहिस्ता गोलाई के साथ, और इसके बराबर पहुंचे तो नीचे वाली नोक अपनी जगह, ऊपर वाली नोक को आगे कर दिया। ये नीचे वाली नोक अपनी जगह, ये देखें, यहाँ मैंने नीचे वाली नोक रोक दी, ऊपर वाली को आगे ले गया। ये किया मैंने, ये चीज आपको नजर आ गया। अब इसमें ये वाला झोल है, यूं ये झोल है, इसको आपने देखना है। और इसको देखना है आपने,
دو طریقے ہیں. اس میں جھول کے ساتھ بنایا, یہاں پر اس کو ہم سیدھی لائن یہاں کھینچیں, اس کو سیدھا کریں, اس کو سیدھا کریں, اس کو سیدھا کریں تو ٹرائی اینگل میں ایک نقطہ آ جائے. بات سمجھ گئے؟ یہ اس کی نشست ہے. یہاں پر ایک حصہ یہ نیچے آ رہا ہے, دو حصے اس کے نیچے آ رہے ہیں, ایک حصہ یوں جا رہا ہے. اس میں بھی تین حصے. اس کو آپ غور سے دیکھیں. اس میں بھی دو حصے نیچے, ایک حصہ. یہ دیکھیں ترچھا جا رہا ہے, سیدھا نہیں ہے, یہ ہلکا سا. تو دوسرا طریقہ اس میں یہ ہے, وہ بہت زیادہ ٹپیکل ہے. یہ والا حصہ تو اسی طرح سے بنائیں گے, یہ والا حصہ میں آپ کو ریڈ سے بنا کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ بات سمجھ میں آ جائے. ترچھا رکھ کے یہ کیا. اب یہیں سے گھمانا شروع کر دیا. اس میں یہ کیا تھا کہ ہم ترچھا لائے تھے, ترچھا لاتے 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 یہاں سیدھا کیا تھا. اس میں یہ کریں گے کہ یہیں سے گھماتے 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 سیدھا کیا اور پھر اوپر لے گئے. تو یہاں یہ چیز بنے گی. پھر یہ چیز, یہ تو بہت زیادہ واضح کر کے بتا دی میں نے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ نیچے سے یہ یوں بنتا ہے, اوپر سے یہ سیدھا ہوتا ہے. اس کو آپ اور سے دیکھیں. بعد میں جا کر یہی چیز آپ کو کام کہاں آئے گی, لام الف. لام الف یہی چیز بنے گی. ٹھیک ہے جی. پھر دیکھیے یہ رکھا ترچھا, یہ ترچھا ہے. اب سیدھا اور پھر الٹے ہاتھ پہ ہلکا سا اس طرف یہ چیز. تو یہ یوں ہلکا سا آپ کو محسوس ہوگا, یہاں سے یوں, یہاں سے اوپر, یہ سیدھا اور یہ ہلکا سا. بات کلیئر ہو گئی؟ یہاں سے یہ دیکھا جائے گا تو دو نقطے, یہ بھی دو نقطے اور یہ بھی دو. دال کی جو نشست ہے وہ باقی نشست ہے, یعنی یہاں وہ لائن پہ آئے گی. یہ حصہ آپ کا نیچے آ جائے گا. آپ لوگوں نے آج 4 حروف سیکھے, 3 حروف سیکھے, مجموعی طور پر 4 ہو گئے. آئیے ہم 4 دیکھتے ہیں. اب یہ میری مشق تھی, مشق کا نتیجہ دیکھیے گا.
اچھا یہ اس سے برابر ہو، اس سے آگے نہ جائے، جی اس سے آگے نہ جائے اور اس سے پیچھے بھی نہ ہو، اس کے برابر ہو. ثلث میں پیچھے چلا جاتا ہے، برابر بھی ہو جاتا ہے، آگے نہیں جاتا، یہاں برابر ہونا چاہیے. اس کو تھوڑا سا سیدھا رکھیں. اس کی بناوٹ کے لیے یہ میں نے یہ والا بنایا. دونوں طریقے آپ بنا سکتے ہیں. ایک کر والا یہ اس طرح. استاد خاقان ارسلان کا پیج آپ دیکھا کریں، ان کی ویڈیوز دیکھا کریں. وہ بولتے نہیں ہیں، صرف سمجھاتے ہیں. استاد داؤد کے شاگرد ہیں ترکی کے، خاقان ارسلان. یوٹیوب. ٹھیک ہے جی، آج کے لیے کافی ہے. یہ یہاں سے موٹا اس لیے لگ رہا ہے کہ میں نے جب بتایا تو میرا قلم کھل جاتا ہے. تو آپ نے یہ مشق کرنی ہے، سمجھنا ہے بار بار. پھر انشاءاللہ کیجیے گا، مجھے بھیجتے رہیے گا. پرسنلی دکھانا ہو تو پرسنلی بھیجیں، اور جب جس دن کلاس ہوگی اس دن گروپ میں بھیجا کریں، تو انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے. اور کسی کا کوئی سوال؟ ٹھیک ہے جی، دعا میں یاد رکھیے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.